الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وقال اللہ عز وجل فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہمارا موضوع چل رہا ہے پچھلے جمعوں سے متصل، اور وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق، ہماری نسبت۔ اور اس حوالے سے پہلی بنیادی چیز جو ہم نے سمجھی تھی وہ تھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حب رسول، جو کہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، جزو لازم ہے، جس کے بغیر ایمان کی تکمیل ممکن نہیں ہے، ایمان ہمارا مکمل نہیں ہے۔ پھر کسی درجے میں ہم نے یہ سمجھا کہ اس محبت کا پہلا عملی تقاضا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس نسبت کی عملی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے، اس کی عملی شکل وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق عمل سے ظاہر ہوگا۔ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو بھائی ان کی اطاعت سے پتہ چلے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی کیوں اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور آپ ہی نہیں بلکہ تمام ہی انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد وہ بتایا گیا کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اللہ نے یہ کرم اپنے بندوں پر فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جو عدالت سجنی ہے، جو کہ میرا آپ کا اور ہر اس شخص کا جو دنیا میں آیا اور گیا، اس کا فائنل جو ڈیسٹینیشن ہے، جہاں لازمی پہنچنا ہے، وہ میدان محشر ہے۔ اس سے بچت کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس محشر کے دن، اس میدان میں، وہ قیامت کا دن جس میں یہ امتیں اجتماعی طور پر بھی اور تمام ہی افراد انفرادی طور پر بھی اللہ کے سامنے باری باری حاضر ہونے ہیں، وہاں پر جو حجت قائم ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے حوالے سے، اس حجت کی عملی تصویر وہ رسول ہوتے ہیں، وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں، تاکہ انسانوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے کل اللہ کے سامنے یہ کہنے کے حوالے سے کہ یا اللہ ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ تیرا دین کیا ہے، تیرے احکامات کیا ہیں، یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا، چلیے یہ تو پتہ چل گیا کہ احکامات ہیں، ان احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، وہ کیسے پتہ چلے کہ بھئی یہ کام کرو تو کیسے کرو، اس کی تصویر، اس کی شکل کیا ہو، اس کی صورت کیا ہو۔ تو اللہ نے تو اپنے انبیاء کو باقاعدہ جو بھیجا اور انسانوں میں سے مبعوث فرمایا، اس کی بہت ساری جو وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے دکھا دیں۔ یہ تربیت کا اصول بھی ہے، اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اگر اپنے مثال کے طور پہ بطور والد میں اپنے بچے کو نصیحتوں کا پورا پٹارا کھول کے اس کے سامنے رکھ دوں، بڑی بڑی تقریریں کروں، لمبے چوڑے وعظ اس کے سامنے کروں اور بتاؤں اس کو کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیسا ہونا چاہیے، کیسا، مطلب بہت کچھ اس کے سامنے باتیں کروں، اور یہاں اتنی نصیحتیں کروں کہ اس کو رٹوا دوں وہ ساری نصیحتیں، لیکن وہ نصیحتیں، وہ باتیں، وہ تقریریں، وہ وعظ، وہ کسی کام کے نہیں ہیں میرے اس بچے کے، جب تک کہ میں اپنے عمل سے اس کے سامنے نہ دکھاؤں کہ کرنا کیا ہے، کرنا کیسے ہے۔ تو یہ بڑی لاجیکل بات ہے۔ تو اسی حوالے سے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء کرام کی جو بھی اس دنیا میں آمد ہوئی ہے، انہوں نے انسانی سطح پر، انسانی زندگی میں اپنے آپ کو رکھتے ہوئے وہ جو بھی ان کی زندگیاں رہیں وہ گزاری، انہوں نے وہ مشکلات انہوں نے جھیلی جو ایک انسان کے سامنے آ سکتی ہیں۔ ان کو بھی بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، ان کے ساتھ بھی
وہ خواہشات تھیں جو ایک انسان کے ساتھ ہو سکتی ہیں، ان سب چیزوں کے ساتھ انہوں نے اللہ کے دین پر، اللہ کے احکامات پر، اللہ کی شریعت پر عمل کر کے دکھایا، تاکہ انسان سمجھ لے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ جو قید و بند لگایا جا رہا ہے، یہ انسانی بساط سے باہر نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ جو اللہ نے جو احکامات دیے تو یہ تو ایک انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ ان پر وہ عمل کر کے دکھاتا، یہ پیٹ کی آگ بجھاتا، وہ اپنے گرمی سردی کے اپنی بیماریوں کے مسئلوں سے نکلتا، وہ اپنے بچوں کو پالتا، اپنے معاملات سدھارتا، نہ کہ وہ تیرے دین اور اس کے تقاضوں کی طرف دیکھتا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ تو انبیاء یہ سب کر کے دکھا گئے، رسول یہ سب کر کے دکھا گئے۔ اب کوئی شخص کھڑا ہو کے کل قیامت کے دن نہیں کہہ سکتا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، کہ انسان کے بس کی بات ہی نہ تھی جو تو نے احکامات دیے تھے، یہ نہیں کہہ سکتا کوئی، یہ حجت قائم کی ہے۔ تو رسولوں کے، انبیاء کے بھیجے جانے کا جو مقاصد ان میں سے ایک یہ ہے۔ اب آ جائیے، جب ہم بات کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ بھی سمجھی، بار بار سمجھی کہ رسول اللہ پر تو صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے، اتمام ہوا ہے، یہ سلسلہ مکمل ہوا ہے، اپنی خوبصورت ترین منزل پر پہنچ کر، اپنے حسن کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ کر یہ سلسلہ آ کے مکمل ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت یا یہ بات کسی اور نبی یا رسول کے حوالے سے آئی یا نہیں آئی یہ تو چھوڑیے، لیکن رسول اللہ کے حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے وہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 آپ کے سامنے پڑھی، جو کہ بلکہ بڑی روشن آیت ہے اور الحمدللہ پڑھی جاتی ہے سیرت کے جلسوں میں بار بار، لیکن یہی تو وہ شے ہے جس کو ہم مس کر رہے ہیں اپنی عملی زندگیوں کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات میں، ان کی شخصیت میں، ان کی زندگی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ کامل نمونہ ہے۔ آئیڈیالوجی کی سطح پر تم جس شخصیت، جس ذات، جس پرسنالٹی کو اپنے ذہن میں بسا کر اس کو اچیو کرنے یا اس کو فالو کرنے یا اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ یہ بھی نوٹ فرمائیے، ہر انسان باؤنڈ ہے، جکڑا ہوا ہے اس ضرورت کے تحت۔ کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو اپنے ذہن میں کسی ہیرو، میں یہ لفظ عام ذرا سا استعمال کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، کوئی ہیرو، کوئی قائد، کوئی رہنما، کوئی آئیڈیل، ہر انسان اپنے ذہن میں یہاں کوئی نہ کوئی رکھے گا، وہ مجبور ہے اس بات کے لیے، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ پھر وہ اس کو فالو کرے گا، اس جیسا بننے کی کوشش کرے گا، اس کے پیچھے جائے گا، اور اس کو فالو کرنے میں، اس کے پیچھے جانے میں اپنے لیے فخر، مان، عزت محسوس کرے گا، اپنی کامیابی سمجھے گا اس بات کو کہ اگر میں ان جیسا بن جاؤں، ان جیسا ہو جاؤں، یہ فطری بات ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ قائد، یہ رہنما، یا وہی لفظ جو میں نے استعمال کیا، ظاہر بات آج کل کے نوجوان بھی ہے نا، ان کو سمجھ میں آتا ہے ان الفاظ، وہ ہیرو کی جو ٹرم آ گئی اب ہمارے نوجوانوں کے سامنے اب خاص طور پہ، تو یہ آئیڈیل، یہ قائد، یہ رہنما، یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ کامل، the perfect ideology you have to follow، وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ آپ کی شخصیت ہے۔ اب نوٹ فرمائیے کہ اس بات سے عمل کا تعلق یہ ہے کہ جو زندگی ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زندگی ہے میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل۔ رسول اللہ کی ذات کا مطلب کیا بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا جو بھی مظاہر اس دنیا میں ہمارے سامنے آئے نا، اس کا بالکل ظاہری پہلو وہ تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا انداز گفتگو، آپ بطور کسی خاص کردار میں ہم ان کو جج کریں کہ بطور باپ آپ کیسے ہیں، بطور بھائی آپ کیسے ہیں، بطور دوست آپ کیسے ہیں، بطور سپر سالار آپ کیسے ہیں، بطور پڑوسی آپ کیسے ہیں۔ اب ان سب چیزوں کو آئیڈیلائز کر، آپ کی عادتیں کیا تھیں، ٹھیک ہے۔ اب مسواک سے ہمیں پیار ہونا چاہیے بھائی، ایک مسلمان کو مسواک سے لگاؤ ہونا چاہیے، انسیت ہونی چاہیے، مسواک دیکھ کر اس کا دل مچلنا چاہیے، مسواک کی طرف وہ کھنچنا چاہیے،
مسواک کو اپنے ساتھ رکھنے پہ اسے فخر محسوس کرنا چاہیے. جو دن بغیر مسواک کرے گزر گیا اس دن اس کو ملال ہونا چاہیے, افسوس ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ مسواک کی کیا حیثیت ہے؟ ایک لکڑی کی ٹکڑا ہی تو ہے, ایک چھوٹی سی ڈنڈی ہی تو ہے, تو ایسی اس کی کیا شے ہے کہ جس نے اس کو اتنا اہم کر دیا میرے اور آپ کے لیے؟ تو ہم جواب, کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ میرے نبی کو پسند تھی, یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. اتنی پسند تھی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ شائبہ نہ ہوتا کہ میری امت پر گرا ہو جائے گا تو میں فرض کر دیتا اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ کیا ہے کہ دن کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے نا, آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے, مسواک سے. پھر وضو کے پہلے اٹھ کر جو پہلا جو ایک ہوتا ہے معاملہ صفائی کا وہ مسواک ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد جب وضو کا معاملہ اور اس میں دوبارہ ہو رہی ہے. تو ایسا اس کے ساتھ جب رسول اللہ کو لگاؤ ہے تو بس بھائی بات یہ ہے کہ کیونکہ میرے لیے تو آئیڈیل کون ہے؟ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا لگاؤ تو بنے گا کس سے؟ مسواک کو دیکھ کر میرے ذہن میں کون آئے گا؟ وہ شخصیت آئیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے اس سے پیار ہو گیا, مجھے اس سے انسیت ہو گئی. یہ بالکل کیا ہے؟ فطری, یہ محبت کا کیا ہے؟ تقاضا ہے نا. اب اسی بات کو ذرا اپنے دائرے کو بڑھاتے جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار کیسے ممکن ہے کہ اس حدیث سے نہ گزرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جس کو مجھ سے محبت ہے اس کو میری سنت سے محبت ہے. یا جس کو اس طرح کر لیجیے, جس نے میری سنت سے پیار کیا, جس نے میری من احب سنتی فقط احبنی. اصل بات کیا ہے؟ جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی. وہ محبت کے دعوے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاری ہیں. ایک شخص کی زندگی جس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نہیں ہے, اس کی محبت کے دعوے کھوکھلے دعوے ہوئے نا. رسول اللہ معیار دے کر گئے ہیں. یہ کسی عام آدمی کا معیار نہیں ہے جو وہ رکھ رہا ہو کسی کے سامنے. رسول اللہ نے یہ معیار دے دیا. اور قرآن میں بھی ہم نے اس بات کو پچھلی دفعہ بڑی تفصیل سے سمجھا تھا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ سے پیار کرتے ہو, یا اس کا عملی تصویر ہم نے سمجھی تھی اللہ کے رسول سے واقعی تم پیار کرتے ہو, اللہ اور اللہ کے رسول تمہاری زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں, تو کیا کرو؟ اتباع کرو, رسول اللہ کی اتباع کرو. اتباع کیا ہے؟ الحمدللہ ہم نے سمجھا. فالو کرنا ہے, پیروی کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے؟ محبت کے جذبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے کو اپنانا, آپ کے نقش قدم پر اپنا قدم رکھنے کی کوشش کرنا, جد و جہد کرنا. اب دیکھیے میں بات کو لا رہا ہوں درجہ بدرجہ اوپر کی طرف. وہ عادت مطہرہ جو رسول اللہ کی تھی, مسواک, ٹھیک ہے جی الحمدللہ ہمیں اس سے پیار ہے, بالکل ہونا چاہیے, ہم کریں گے, صبح شام کریں گے. جو نہیں کرے گا اس کو نوٹ بھی کروائیں گے کہ بھائی یہ تم کیوں اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو, یہ نہ کرو. حلیہ مبارکہ رسول اللہ کا سب سے اعلیٰ, سب سے اچھا. جو نہیں رکھے گا ہم اسے متوجہ کریں گے, بھائی اپنے اوپر کیوں ظلم کر رہے ہو یار, یہ عارضی زندگی ہے, رسول اللہ کا حلیہ اپناؤ. ابھی قبر میں جا کر کیا رہ جائے گا تمہارا یہ سب معاملات, کس چیز کے چکر میں پڑے ہو؟ کپڑے ایسے پہنو, لباس ایسا پہنو, عادت ایسی کرو, سب کچھ کرتے 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 اب آ جائیے ذرا ایک درجہ اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کیا اچیو کیا, یا چلیں اس کو اس طرح کہیے, کیا اچیو کرنے کی, کس مقصد کو حاصل کرنے کی محنت اور جد و جہد میں اپنی زندگی کے قیمتی پل بتائے. آپ کا ٹارگٹ کیا تھا؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ آپ کس کام کو ترجیح دیتے تھے؟ آپ نے زندگی بھر کس شے کے لیے اپنے آپ کو لگا کے رکھا؟ ایک ایسی شے کہ جس سے آپ لمحہ بھر بھی غافل نہیں ہوئے. اس کا اگر عملی بات کریں تو نبوت ملنے کے بعد, ظاہر ہے نبوت ملنے کے بعد اور زندگی کے آخری سانس تک وہ کیا مقصد تھا جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس طرح لگایا, اس طرح کھپایا کہ آپ نے بھوک بھی برداشت کی, آپ نے یعنی کون کون سے واقعات ہیں, وقت بڑا مختصر ہوتا ہے, اس تفصیل میں تو ہم جا نہیں سکتے کہ ہم وہ سارے واقعات سن کر بیٹھے ہیں کہ 2-2 3-3 دن سے آپ فاقے سے ہیں. ہم نے واقعہ سنا ہے کہ آپ نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے. ہم نے وہ سارے واقعات سنے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو نقشہ کھینچ رہی ہیں
یہ جو آپ کے محل ہے نا، محل کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، سب سے قیمتی اس دنیا میں کس کی رہائش؟ وہ رسول اللہ کی، وہ حجرہ مبارک رسول اللہ کا ہے۔ اس سے بڑھ کر کون ہے کوئی بادشاہ؟ کوئی بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے وہ دنیا کے اندر؟ اللہ کے بعد تو کون ہے کہ جو اس دنیا میں سب سے معتبر ہے؟ وہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی زوجہ جو ہیں وہ فرما رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں تیسرا چاند نظر آ گیا اور چولہا نہیں جل رہا، یا وہ یہ فرما رہی ہیں کہ چولہا نہ جلنے کی یہ کیفیت ہے کہ اس میں گھاس اگ رہی ہے، استعمال ہی نہیں ہو رہا تو اس میں گھاس اگ کر آ گئی ہے، تو ستو پہ اور کھجور پہ جو ہے وہ اکثر و بیشتر گزارا ہو رہا ہے۔ جبکہ یہ وہ گھر ہے جہاں پر جب حالات اچھے ہوئے ہیں، فتوحات ہونی شروع ہوئی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں تو سونے کے سکے اور چاندی کے سکے یا مال و اسباب اور مال غنیمت تو ہم جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا یہ اختیاری فقر تھا، اور اس اختیاری فقر کو آپ نے کس لیے اختیار کیا؟ یہ ہے اصل سوال۔ دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر تھی، آپ کے اشارے پر کیا کچھ تھا جو آپ کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن آپ نے نہیں اس کو حاصل کیا، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ آپ نے تو یہ بھی گوارا نہ کیا کہ میں اپنے حجرے میں اس حال میں ہوں رات کو سوتے وقت کہ میرے گھر میں کوئی ایک سکہ موجود ہو۔ وہ واقعہ ذہن میں لے آئیے کہ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد ایک دم سلام پھیرتے ہی تیزی کے ساتھ حجرے مبارک کی طرف جا رہے ہیں، صحابہ بھی حیران ہیں، معاملہ پتہ نہیں کیا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد تشریف لا رہے ہیں، بھئی کیا معاملہ ہوا؟ اب فرما رہے ہیں کہ جی وہ ایک سکہ کوئی رہ گیا، جو آئی تھی رقم سب بٹ گئی ہے، سب چلی گئی ہے، ایک رہ گیا ہے، وہ ایک دم یاد آیا ہے، تو یہ گوارا نہ کیا کہ میں اتنا وقت یہاں گزاروں کہ میرے گھر میں یہ دنیا کی دولت پڑی ہوئی ہو، ہے نا؟ یہ سارے واقعات ہمارے سامنے۔ یہ اختیاری فقر آپ نے کیوں اختیار کیا؟ چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، ایک ہوتا ہے نا، ایک شخص کا اپنا نفس ہوتا ہے نا، اور وہ نفس اس کو بڑا پیارا ہوتا ہے، اس کو عزت نفس سے بھی ہم تعبیر کرتے ہیں۔ میری ایک عزت نفس ہے، اور مجھ سے اگر آپ کہیں گے جی فلاں صاحب کی جا کے منتیں کریں، فلاں صاحب کی جا کے آپ کسی بات پر ان کو منانے کی کوشش کریں، تو میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فلاں صاحب کون ہے بھائی، میں کیوں جاؤں بھی کسی ادھر ادھر کے والے کے پاس، میں کیوں جا کے کسی کی منتیں کروں، میں کیوں جا کر کسی کو مری بلا سے جائے کوئی جاتا ہے۔ اور اگر میں کسی شخص سے جا کر کوئی بات کہتا ہوں کہ بھائی فلاں بات میری مان لیں، اور وہ شخص ریجیکٹ کرتا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، جائے نہ کرے۔ ہر شخص اپنے اپنے معیار کے مطابق اس کو جھیلتا ہے نا، ہم سب اپنی اپنی اندر وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا جو دنیاوی حوالے سے ایک معیار ہے وہ اس کے حساب سے اس کو مینیج کرتا ہے۔ میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیے، عزت نفس کی بات کر لیں، شخصیت کے معتبر ہونے کی بات کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کوئی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن کیا یہ رسول اللہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ایک دروازے پر جاتے ہیں، کنڈیاں کھٹکھٹاتے ہیں، راستے میں چلنے والوں کو روکتے ہیں، قافلے آ کر بیٹھے ہیں، سفر کے دوران، حج کے دوران آپ جا رہے ہیں، ایک ایک خیمے میں جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، اور میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، منتیں کر رہے ہیں لوگوں کی، ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ میں جو تمہارے پاس لے کر آیا ہوں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کو مان لو، اس کو سن لو، اس کو سمجھ لو، ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو۔ لوگوں سے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں، رد کیے جا رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ آپ کی دعوت کا، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور کیا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جھیلا ہے۔ غور تو فرمائیے، وہ منظر ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس کی ذرا عملی ایک تصور ذہن کے اندر لائیے کہ قافلہ حج آیا ہے، پیچھے دشمنوں نے تدبیر کی ہے کہ بھئی یہ تو جائیں گے اپنی دعوت رکھیں گے، اور بہرحال لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، تو کیوں نہ ان کی دعوت کو تباہ کرنے کے لیے ایک پلان کیا جائے۔ وہ پلان کیا کیا بدبختوں نے، جس کو اگلے دن دیکھا لوگوں نے کہ ابو لہب ہے کہ جو آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، آپ آگے آگے چل رہے ہیں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، لوگوں سے بات کرنے کے لیے، اور یہ بدبخت شخص پیچھے چل رہا ہے اور چلا چلا کر کہہ رہا ہے لوگوں سے کہ اے لوگوں، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی بات نہ سننا۔ معاذ اللہ۔ میں جس پوائنٹ کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے کہ سمجھنے کے لیے، میں اپنے آپ کو تصور کریں، آپ ایسے جا رہے ہوں، آپ بازار میں چلتے ہوئے جا رہے ہوں، آپ کے پیچھے ایک شخص آپ کے بارے میں یہ کہتا ہوا چل رہا ہو، ارے میں تو اس کا منہ توڑ دوں گا، میں تو اس کا گریبان پکڑ لوں گا، میں جناب فلاں فلاں محترم معزز، میرے بارے میں اتنی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی، ہے نا؟ لیکن ظاہر ہے میری کیا اوقات ہے اور میری کیا حیثیت ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔
جن کی عزت اور احترام اور جن کے معتبر ہونا اس کے لیے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں، جو اس کائنات میں اس روئے زمین پر سب سے معتبر شخصیت ہے، اور ان کے بارے میں یہ بات اس طرح پیچھے سے کہی جا رہی ہے لوگوں کے سامنے۔ کذاب آپ کو کہا گیا، سب سے بڑا جھوٹا، ساحر جادوگر آپ کو کہا گیا، دیوانہ مجنون آپ کو کہا گیا، کیسے کیسے آپ کے پاس لے کر یہ پیشکشیں آئے کہ آپ پر جن آ گیا ہم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں، آپ کو سرداری کی لالچ ہے آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کو کسی عورت کی لالچ ہے آپ کو عورت دلوا دیتے ہیں، سب سے خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ آپ جا کر جو ہے وہ سیرت پڑھیں کہ کسی طریقے سے بھائی آپ دیکھیں یہ آفرز جو ہے نا، یہ ایک طرح کی تحقیر بھی تو ہے نا، جو یہ آ کر رسول اللہ کی کر رہے ہیں کہ بھائی کن چکروں میں ہو یہ ساری باتیں، کہ کوئی سرداری کرنا چاہتے ہو، کیا لینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے بھائی لے لو، ختم کرو جھگڑا، معاذ اللہ۔ اور رسول اللہ یہ سب کچھ جھیل رہے ہیں، رسول اللہ یہ سب کچھ جھیل رہے ہیں، یہ دعوت آگے بڑھ رہی ہے۔ پھر اس کا ایک اور آسپیکٹ آپ ذہن میں لے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت رکھی اور وہ سلیم الفطرت افراد جو رسول اللہ کی دعوت کو قبول کر کے آپ کے ساتھ شامل ہوئے، کتنے قیمتی ہو گئے نا وہ آپ کے لیے۔ یہ ہزاروں لوگوں کا سمندر ہے نا، اس دلدل میں سے وہ قیمتی نفوس جنہوں نے اس دعوت پہ لبیک کہا وہ نکل کر آ گئے، بلال آ گئے، مصعب آ گئے، حضرت سعد آ گئے، ٹھیک ہے، حضرت عثمان آ گئے، حضرت ابوبکر کی ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ یہ جو نفوس نکل کر آ گئے اور جو ایمان لے آئے، یہ کتنے قیمتی ہیں اللہ کے رسول کے لیے۔ ان کو دیکھ کر تھوڑا حوصلہ ملتا ہوگا، آپ کو تھوڑی تسلی ہوتی ہوگی۔ ظاہر ہے ایک انسانی حیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سپورٹ ہونا، سہارا ہونا کتنا ضروری ہے، ہم سب سمجھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ اور اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جب حضرت بلال پہ تشدد ہوتا ہوگا، امیہ بن خلف ان پر دن رات تشدد کرتا ہوگا، مارتا ہوگا، پیٹتا ہوگا، اس درجے کے لہو لہان ہو جاتے ہیں، پتھر رکھ کر سینے پر گرم تپتی ہوئی ریت پر سورج کے نیچے وہ دوپہر کی عرب صحرا وہ گرمی اور وہ لٹا دیتا ہوگا، اور ان کی چیخیں سنائی دیتی ہوں گی جب آل یاسر پر ظلم کیا جا رہا ہوگا، حضرت یاسر کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، حضرت سمیہ کو شہید کیا جا رہا ہے، حضرت عمار پر تشدد اتنا ہوا ہے کہ ذہنی توازن وہ کھو بیٹھے ہیں، یہ سب رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کے ماننے والوں پر یہ جسمانی تشدد اس درجے کا، حضرت مصعب کا معاملہ گھر سے نکال دیا برہنہ، ان کے گھر والوں نے لباس تک اتروا لیا، اس حالت میں رسول اللہ کے پاس پہنچے ہیں۔ حضرت خباب بن ارد کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، جل گئی پیٹ، چربی پگھل گئی پیٹ کی، وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ، یہ آپ کے پیارے ساتھی، یہ جب آپ کے پاس آ کر یہ دکھ سناتے ہوں گے، یہ بات بتاتے ہوں گے میرے ساتھ یہ ہو گیا، جب آپ دیکھتے ہوں گے میرے تو آپ پر کیا گزرتی ہوگی، سوچیں آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، آپ کس غم کی کیفیت میں آ جاتے ہوں گے۔ سوچے انسان، کئی پہلو تو وہ ہیں سیرت کے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ہیں جو ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں، جب یہ نبوت کا اعلان ہوا تو اس بدبخت نے دھمکی دی کہ باز آ جاؤ ورنہ میں طلاق دلوا دوں گا، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ باز آنے والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، رسول اللہ کیسے رک سکتے تھے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا مشن ہے، لہذا وہی ہوا اور اس بدبخت نے طلاق دلوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کو طلاق ہوئی ہے اس کار نبوت کے، اس ذمہ داری کے انجام دینے کے حوالے سے۔ ذرا وہ تصور تو ذہن میں لائیے کہ جب غزوہ بدر کے بعد جو قیدی ہیں جن کو جکڑا ہوا ہے، ان قیدیوں میں جہاں صحابہ کرام کے رشتہ دار ہیں وہیں رسول اللہ کے داماد بھی ہیں، اس وقت تک ایمان نہیں لائے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی صاحبزادی ان کے نکاح میں ہیں، اور وہ وہاں سے ان کے فدیے کے لیے مکے سے ہار بھجواتی ہیں، اور وہ ہار کس کا ہے؟ حضرت خدیجہ کا ہار ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ذرا نوٹ، میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، رسول اللہ کے ساتھ تعلق کے دعوے، محبت کے دعوے، ذرا اس زندگی کو لائیے تو صحیح ہے اپنے اس تصور کے اندر، اس چشم تصور سے ذرا اس کو ویژولائز تو کیجئے کہ یہ سب کچھ ہوتے وقت رسول اللہ کس کیفیات سے گزر رہے ہیں، آپ زندگی کے کن مراحل سے گزر رہے ہیں، اور وہ ساری خالص انسانی تکلیفیں آپ سوچیں نا
اولاد کے دنیا سے جانے کا دکھ کوئی چھوٹا دکھ ہوتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں. اور جو شخص جتنا سلیم الفطرت ہوتا ہے، جتنا شریف النفس ہوتا ہے، اس کو یہ دکھ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. جس کی طبیعت جتنی مسخ ہوتی ہے، یا عام عرف میں کہہ لیجیے ڈھیٹ آدمی ہوتا ہے نا، ایک اس کی حسیات مر گئی ہیں، اس کو یہ دنیا کے غم اتنے نہیں ستاتے. لیکن ایک سلیم الفطرت، ایک شریف انسان، اس کو یہ دنیا کے غم زیادہ دکھ دیتے ہیں. وہ شرافت اس کی ہے نا، اپنوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اولاد سے زیادہ، اولاد کا دکھ زیادہ محسوس کرتا ہے. تو کیا رسول اللہ کی کیفیت محسوس کیجیے. آپ سے زیادہ فطرت کسی کی سلیم ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی ہے معتبر اپنی فطرت کے اعتبار سے؟ تو جب آپ کے صاحبزادے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین آپ کے صاحبزادے آپ کے ہاتھوں میں جب انہوں نے دم توڑا ہوگا، تو کیا آپ کو، اب دیکھیں نا وہ کیفیات ساری. اب ظاہر موقع نہیں تفصیل میں جانے کا، میں جو عرض کر رہا ہوں. اور اس پر جو پھر کفار مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کا تانے دے رہے ہیں آپ کو کہ لو بھائی ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، کہیں کے نہ رہا، ابتر ہو گئے یہ. اور اللہ کا جواب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم جانتے ہیں آتا ہے، قرآن کا حصہ بن جاتا ہے. یہ ساری کیفیات رسول اللہ جھیل رہے ہیں، اس سے گزر رہے ہیں، ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں، چھپ چھپ کر صحابہ کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دشمنوں کا خوف ہے، دار ارقم میں میٹنگز ہو رہی ہیں، پتہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تو آ جائیں گے، تشدد کریں گے، ماریں گے. کبھی روزانہ کی بنیاد پر یہ جنگ چل رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج اتنوں سے ملے، آج وہ ساری کیفیات ذرا تصور میں تو لائیے. اور اب آجیے ذرا شیب بنی ہاشم. ہم کیا وہ پچھلے دنوں لاک ڈاؤن میں 2 سال چلے گئے، اور اس لاک ڈاؤن کی کیا کیفیت ہے بھائی؟ ٹھیک ہے لوگوں نے بڑا جھیلا بھی ہے، یقیناً ٹف ٹائم بھی آیا ہے لوگوں کے اوپر، لیکن میں آپ کو صرف اس کمپیریزن میں بات کر رہا ہوں. اس لاک ڈاؤن کو تصور میں تو لائیے، جب آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کیا، اور اس درجے بائیکاٹ کیا جو بتانے والوں نے، لکھنے والوں نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے جو وہ کیفیات لکھی ہیں. 3 سال کا عرصہ ہے بھائی، 3 سال. اور کیفیات یہ لیول پر آ چکی ہیں کہ چمڑا، یہ جو ایک دفعہ ایک بچہ پوچھ رہا تھا، یہ چمڑا، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں چمڑا ابال کر، تو یہ جانور کی کھال ہے بیٹا. کیا ہے یہ چمڑا؟ کسے کہہ رہے ہیں؟ جانور کی کھال کہیں پڑی مل گئی، ٹکڑا اس کا، اس کو اٹھا لیا، اس کو دھویا، پانی میں ڈالا، ابالا اور اس کو پی لیا. اس پر زندہ ہیں، درختوں کے پتے کھا رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کیفیت یہ ہے کہ چلتے چلتے پیر کے نیچے کوئی چیز آئی، ذہن میں خیال آیا کچھ لگ تو رہی ہے، بغیر دیکھے اس کو منہ میں ڈال کے اتار لیا کہ دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کراہیت کی وجہ سے کھا نہ سکوں. بھوک کا یہ عالم ہے. یہ کیفیات ہیں. پہنچانے والے چھپ چھپ کر پہنچا بھی رہے ہیں، وہ ساری بھی، وہ بھی اپنی جگہ جنگ چل رہی ہے، وہ ساری کیفیات چل رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں پھر ایک آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک شخص اپنے لیے تو یہ تکلیفیں، یہ مصائب برداشت آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن اپنے پیاروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، جن سے وہ پیار کرتا ہے، جن کے وہ ساتھ ہوتا ہے، واقعتاً یہ آزمائش بن جاتی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے معاملے سے نہیں گزرے؟ اور اس ساری کیفیات کے اندر، اگر میں اس کو آگے بڑھاتا چلا جاؤں، آگے آئیے، معاملات چل رہے ہیں، وہ ساری ترتیب ہے. 10 نبوی، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، وہ سہارا جو مضبوط سہارا تھا، بہرحال اللہ کا اذن، اللہ نے واپس لے لیا. حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، وہ ایک سہارا تھا، اس جگہ پر امبریلا تھی جس کی وجہ سے وہ معاملات، وہ سارا معاشرے میں وہ بہرحال ایک سایہ، وہ اللہ نے لے لیا. ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کا اذن، اللہ کی مشیت ہے. اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے تئیں یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہاں مجھے پناہ مل جائے طائف کی طرف، تو پھر یہ وہ مرکز بن سکے اور وہاں سے میں دین کی دعوت کا کام، کیونکہ مکے والوں نے تو ڈسون کر دیا ہے، ابو لہب نے تو ڈسون کر دیا ہے، نکال دیا ہے. اور یہ بات شاید مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بھائی، یہ ہم کراچی والوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر یہاں کوئی رہتا ہے نا قبائلی نظام سے جڑا ہوا کوئی ساتھی، کے پی کے میں بھی ہر جگہ نہیں ہے، اب مخصوص جگہ رہ گئی ہیں جہاں قبائلی نظام ہے، کوئی خیبر ایجنسی سے یا کوئی دیر سے کوئی اس طرح کا ساتھی ہے بیٹھا نا، وہ سمجھ رہا ہے بات کیا ہو رہی ہے، قبیلہ کسے کہتے ہیں. اور قبیلے کا سردار جو بھی ہے، بڑا ہے، وہ نکال دے کہ جاؤ اب تم نہیں ہو ہمارے قبیلے سے تمہارا تعلق. اس کی کیا کیفیت ہے، یہ غم، یہ دکھ.
پھر اس معاشرے میں جہاں دشمن چاروں طرف ہیں، جو صرف اس وجہ سے اٹیک نہیں کر پا رہے، حملہ نہیں کر پا رہے کہ نہیں بھائی ان کا قبیلہ ان کے پیچھے، ان کو پتہ چل گیا جی قبیلے نے ان کو نکال دیا، اب یہ اس درجے میں دنیا کے اندر یہ لاوارث کیفیت میں اب تو جو چاہے ان کے ساتھ کر لو، کوئی نہیں آئے گا بدلہ لینے کے لیے۔ ان کیفیات سے اب محسوس کریں وہ رسول اللہ گزر رہے ہیں بھائی ان ساری کیفیات سے، اور پھر وہ طائف جاتے ہیں، طائف جاتے ہیں، اور طائف میں کیا ہوتا ہے بھائی بتانے کی ضرورت ہے؟ وہ منظر دہرانے کی ضرورت ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہم کتنے مزے سے پڑھ لیتے ہیں بھائی کتابوں کے اندر ہیں، یہ پڑھتے وقت ہم لرز کیوں نہیں جاتے؟ ہماری آنکھیں یہ اس کے آگے اتنا پانی کیوں نہیں آ جاتا کہ ہمیں الفاظ نظر آنے بند ہو جائیں؟ ہمارا دل زور زور سے دھڑکنے کیوں نہیں لگ جاتا؟ وہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور آپ کو میری جان سے زیادہ پیارے ہیں، دنیا کی سب سے معتبر، سب سے عظیم، سب سے عالی مرتبت وہ پاک ذات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھائیں تو اپنے لیے سعادت محسوس کریں، اور ان کو تاک تاک کر پتھر مارے جا رہے ہیں، اور آپ کا جوتا ہے کہ جو خون سے بھر جاتا ہے، گلی بنا کر کھڑے ہو گئے، ایسے کتابوں میں لکھا ہے ایسے وہ اوباش ایسے کھڑے ہو گئے گلی بنا کے، آپ آگے جا رہے ہیں وہ گلی بنی ہوئی ایسے، اور وہ ادھر سے پتھر پڑ رہے ہیں، حضرت زید ہیں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں، ان پتھر کتنا روکیں گے کیا کریں گے؟ اور آپ گر پڑے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے گلے میں چادر لپیٹ کر گھسیٹا گیا ہے آپ کو، آپ آگے آگے ہیں اور یہ بدبخت پیچھے پیچھے ہیں، اور پیچھے سے یہاں تک کہ آپ جب ان کی رینج سے نکلے ہیں تو پھر جان چھوٹی ہے ان سے، اور اس زخموں سے چور یہ میلوں کا سفر کر کے پیدل جانا، پھر وہاں سے واپس آ رہے ہیں زخموں کے ساتھ، وہ زخم جو جسم پہ لگے ہیں وہ تو پھر کوئی درجے میں چلیں قابل برداشت ہیں، وہ جو روح پر زخم لگے ہیں، وہ جو روح پر زخم لگے ہیں، اور پھر جب یہ دعا کرتے ہیں واپسی میں ایک جگہ رکتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد جو الفاظ نکلے ہیں زبان مبارک سے، بار الہا میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ بیگانوں کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئیں، کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اب یہ ہے وہ انسانی جذباتی کیفیت، یہ ہے اللہ کے ساتھ ایک راز و نیاز، محبوب کا محب سے آپس میں مکالمہ، اللہ کے ساتھ یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں کس کی زبان مبارک سے؟ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کس کیفیت سے گزر رہے ہوں گے نا، کس دکھ، کس علم، اندازہ کیجئے، اندازہ کیجئے۔ اور اب یہ ہے کہ وہ جو عبدیت ہے وہ غالب آتی ہے، اس کے بعد کی جو دعا کے الفاظ ہیں نوٹ فرمائیے، اب وہ عبدیت غالب آتی ہے، اب وہ رسالت غالب آتی ہے، وہ کار رسالت وہ نمایاں ہوتا ہے، اب ہے وہ کہ جو میرے اور آپ کے لیے یہاں ایک بہت بڑا اسوہ ہے جو جھلکتا ہے، نکل کر سامنے آتا ہے۔ اس کیفیت، اس ٹھکرائے جانے کے احساس اور اس غم اور دکھ اور تکلیف کو اٹھانے کے بعد ایک انداز کا شکوہ رکھ دیا، اب اس کے بعد الفاظ نوٹ کیجئے کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو راضی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر کسی کی پرواہ نہیں، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی کچھ بھی کرتا رہے، مجھے مارے پیٹیں کیا فرق، تو اگر راضی ہے، تو اگر ناراض نہیں ہے، تیرا غضب مجھ پر نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشاں ہے، زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تیری طرف سے دی ہوئی عافیت، تیری طرف سے وہ رحمت دی ہوئی، جس کو ہم دنیا کے اندر چھوٹے موٹے غم اٹھاتے تو کیسے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشا ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جن سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو، تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور آور طاقت نہیں۔ اللہ ہمیں اس کا کوئی عشر عشیر تو عطا فرمائے نا، اس اسوہ کامل ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہے نا، سنیں اب دیکھیں، ہمیں تو چیونٹی کاٹ لے تو ہمارے تو واویلے جو ہیں وہ آسمانوں تک جا رہے ہوتے ہیں، اور دین کی خاطر ہم نے تکلیف کیا اٹھائی، کیا سہا، وہ تو بات ہی الگ کر دیجئے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیفیں، یہ سارے معاملات، یہ سارے مصائب یہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے میں اور آپ کیا چیز لے کر نکلیں بھائی؟ کیا چلیں معذرت کے ساتھ صرف یہاں بیٹھ کر چند آنسو نکال لینے سے یا افسوس کر لینے سے کیا یہ حق ادا ہو جائے گا؟ بڑا سیدھا سا سوال ہے. کل قیامت کے دن معیار کہیں اسوہ کامل کون ہے؟ رسول اللہ ہے نا. معیار تو وہی ہے نا. یہ معیار رکھا ہو کل محشر میں ایسے سامنے پہاڑ کی طرح، اور پھر مجھے جا کر وہاں کھڑا کیا جا، رکھ بھائی تو اپنا آیا، تو نے کیا کیا اس دین کے لیے؟ یہ میرا رسول کر کے آیا، یہ میرا رسول جھیل کر آیا، میرے رسول نے یہ تکلیفیں اٹھائیں، یہ قربانیاں دیں، تو بتا تو نے کیا کیا؟ رکھ اس کے سامنے. او بھائی پہاڑ کے مقابلے میں ذرہ تو رکھ، ذرہ تو رکھ، کچھ تو رکھ کہ چلو ٹھیک ہے ان کے قدموں میں قسم چلو وہ پہاڑ ہے تو اس کے قدم میں کہیں ذرہ بن جائے نا. کچھ تو رکھ. تو نے کس شے کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، کس چیز کے لیے غم اٹھائے، کہ تیرا غم، تیری پریشانیاں، تیری الجھنیں کس جگہ پر تھیں؟ اس دین کے لیے جو دو دین میرا رسول تجھے دے کر گیا، یہ مشن جو میرا رسول تمہارے حوالے کر کے گیا، تم نے کیا کیا اس کے لیے؟ کیا رکھیں گے؟ میں کیا رکھوں گا وہاں اس جگہ پر؟ کیسے جسٹیفائی کروں گا اپنی زندگی کو؟ 50 سال 60 سال 70 سال جی کے چلا گیا، کیا کر کے گیا؟ کنٹریبیوشن میرا اس دین کے لیے، اس مشن کے لیے کیا ہے؟ کہیں کوئی کم از کم تڑپ بھی ہو تو اس تڑپ کو رکھ دوں. نیت ہے نا بھائی، چلو نیت بھی رکھ دیں گے. اس دن کی رحمت ہے، یہ اس دن کی رحمت ہے کہ نیتیں بھی تلیں گی نا. چلو کچھ نہیں کر سکے بھائی، کم از کم ارادہ تو کیا، نیت تو کی، دل سے سچے جذبے کے تحت کچھ تو اپنے، وہ بھی نہیں ہے. کم از کم نیت تو ہو کہ جو رسول اللہ نے کیا میں بھی کروں، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی میں بھی اٹھاؤں، جو محنت وہ کرتے رہے زندگی بھر میں بھی اس میں کچھ اپنا جو مقصد ان کا تھا میرا بھی وہ مقصد زندگی کا وہ بن جائے. کہیں کوئی تڑپ، کوئی لگن، کوئی ایفرٹ کچھ تو ہو. کوئی زندگی کا ایک دن لگ گیا ہو اس کام میں، ایک دن میں نے اس مقصد سے گزارا جو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا. کم از کم وہ ایک دن ہی لے جا کر وہاں رکھ دوں، کچھ تو رکھوں. اور وہ مقصد کیا تھا رسول اللہ کا؟ کس لیے یہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں؟ کس لیے اپنوں کے غم جھیل رہے ہیں؟ یہ دکھ، یہ تکلیفیں اٹھا کیوں؟ وجہ، لاجک. غزوہ بدر میں شانہ بشانہ ہیں، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معتبر، وہ مبارک، وہ قیمتی خون زمین پہ گرا ہے. وہ زمین بھی خوش نصیب ہے جس نے اس خون کو جذب کیا، لیکن میرے رسول، ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیف تو اٹھائی نا. 2 زریں پہنی ہوئی ہیں، 2 زریں، اور ایک بدبخت کی، ایک کافر کی تلوار شانے پر جب لگی ہے تو اس زور کی لگی ہے کہ کئی ہفتوں تک آپ اس کا درد محسوس کرتے رہے. دندان مبارک کا شہید ہونا، خون کا فوارہ نکلنا، آپ کے ہیلمٹ کی وہ جو لوہے کی کڑیاں آپ کی گال مبارک میں دھس جانا. چلے یہاں ایک ضمنی بات، محبت کے دعوے کرتے ہیں، محبت کے دعوے آئے. وہ جب کڑیاں گڑی نا گال کے اندر، تو ابو عبیدہ پہنچے ہیں نا ادھر، اور بھی صحابہ، ابو بکر پہنچے ہیں، اور بھی صحابہ پہنچے، ابو عبیدہ بھی پہنچے ہیں، چڑیوں کی طرح تیزی کے ساتھ، عدلی کہتے ہیں اڑتے ہوئے پہنچے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہاں پہنچے، دیکھا کہ رسول اللہ کے گالے مبارک میں وہ لوہے کا جو ہیلمٹ، خود جو بھی کہتے ہیں اس کو، وہ اس کی کڑیاں ٹوٹ کر اندر گڑ گئی ہیں یہاں. ٹھیک ہے، اب ذرا ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں آپ. یہ صحابی رسول ہیں، اب ان کا ذرا رویہ دیکھیں آپ. ایک تو یہ تھا نا کہ پکڑتے اس کو، کھینچتے نکالتے، تو اب یہ کھینچنے نکالنے میں بھی رسول اللہ کو کیا ہو جاتی؟ تکلیف ہوتی. تو کیا کیا؟ اپنے دانتوں سے ان کو پکڑ کر نکالنے لگے، دانتوں سے، تاکہ رسول اللہ کو تکلیف کم سے کم ہو. کو ہاتھ میں ویسے بھی اس نے آنا نہیں تھا، کھینچا تانی ہوتی، یہ ہوتا. تو اپنے دانت سے وہ کڑیاں پکڑی، اب انہیں کھینچنا شروع کیا. اب رکیں ذرا بھائی، رکیں یہاں پہ. اللہ اکبر. کبھی محسوس کریں اس بات کو. کتابوں میں کتنے مزے سے پڑھ لیتے ہیں ہم. ابو عبیدہ کے اپنے دانت ٹوٹ گئے، اپنے یہ کڑیاں نکالنے کے زور میں کیا ہوا؟ اپنے دانت ٹوٹ گئے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کہ میں اب آپ کو دعوت دیتا ہوں
کسی شے کو پکڑیں اپنے دانتوں سے اور اسے کھینچنا شروع کریں، زور لگائیں 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 لگائیں، ایک وقت آئے گا آپ کو لگے گا میرے دانت اکھڑ جائیں گے، کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں گے نا؟ ابو عبیدہ نے نہیں چھوڑا، دانت نکل رہا تھا باہر، اکھڑ رہا تھا، محسوس ہو رہا ہوگا، درد ہو رہا ہوگا، تکلیف ہو رہی ہوگی، میرا دانت نکل کے باہر آ رہا ہے، لیکن نہیں چھوڑا، کھینچتے رہے کھینچتے رہے کہ اپنا دانت نکل کے باہر آ گیا، نہیں چھوڑا اس کو۔ یہ ہمارے کیا دعوے ہیں رسول اللہ کی محبت، ہماری زندگیاں کچرا والی زندگی ہم جی رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے امتی، اور دعوے ہمارے یہ رسول اللہ ہیں اور یہ صحابہ ہیں جو ان کے ساتھ اس کیفیت میں ہیں، اور یہ رسول اللہ کی تکلیفیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ مشن کیا ہے؟ 3 دفعہ قرآن کہتا ہے اس مشن کو، یا رسول اللہ کو کیوں بھیجا اللہ نے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا قرآن، دی گائیڈنس اور دین حق دے کر، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں دنیا کے دوسرے تمام ادیان پر، تمام نظام زندگی پر۔ یہ مشن تھا رسول اللہ کا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل میں لپٹ کر اوڑھنے والے اٹھیے، کھڑے ہو جائیے، خبردار کیجیے اور اپنے رب کو بڑائی کا اعلان کر دیجیے، اپنے رب کو بڑا کر دیجیے۔ اللہ اکبر صرف مسجدوں میں اعلان کرنے اور صدا لگانے کے لیے نازل ہوا تھا؟ قانون غیر اللہ کا، نظام غیر اللہ کا، طرز زندگی غیر اللہ کا، گھروں میں ہمارے بڑا کون ہے؟ شیطان۔ اب اس کے آگے میں کہتے وقت بھی زبان چھٹک رہی ہے، بھئی سارا حکم تو اس کا چل رہا ہے، ساری ترتیب تو اس کی چل رہی ہے۔ بے حیائی کی حوالے سے بات کر لیں، معاشرتی نظام کے حوالے سے بات کر لیں، گھروں کے اندر حلال حلال کی بات کر لیں، طرز معاشرت، طرز معیشت، سارا شیطان کا دیا ہوا چل رہا ہے۔ تو یہ ہمارا نعرہ کہ اللہ اکبر، اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ مسجدوں سجائیں گزریاں اللہ اکبر، ٹھیک ہے، کہاں ہے اللہ اکبر؟ اللہ سب سے بڑا کہاں ہے؟ جہاں اللہ کا نظام چل رہا ہے، جہاں اللہ کا حکم چل رہا ہے، جہاں اللہ کا دیا ہوا قانون نافذ ہے، وہاں ہے نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ کہاں ہے؟ ہم کیسے مگن ہیں اپنی زندگیوں کے اندر؟ کیسے خوش ہیں ہم اپنی زندگیوں؟ کیسے ہم اپنے کریئر آبجیکٹو لائف گزار رہے ہیں؟ کیسے؟ سوچیں ہم ذرا۔ رسول اللہ کے مشن کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کو دے کر بھیجے گئے، اللہ کو اکبر کرنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو غالب کرنا ہے۔ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، صاف 2 ٹوک الفاظ میں قرآن کہتا ہے سورہ شورى میں، دین کو قائم کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اپنے ہاتھوں سے جزیرہ نما عرب کی سطح تک انجام فرما کر گئے، یہ حجت ہم پر قائم کر کے گئے، انسانی سطح پر محنت کر کے، تکلیف اٹھا کے، دکھ جھیل کے، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس، اور اس کے بعد جہاد و قتال کی ساری منازل طے کر کے، جب 360 بتوں کو نکال کر پھینکا ہے کعبۃ اللہ سے باہر، اور جب کہا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے کے لیے یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ کا مشن مکمل ہوا تھا عرب کی سطح پہ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اگلے سال، یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، سارے صحابہ اکٹھے ہیں، وہ ساری محنت، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کھیت لگایا اس کے وہ پھل نکل کے سامنے سارا موجود، 1.25 لاکھ کی تعداد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں الا هل بلغت، پوچھ رہے ہیں بتاؤ مجھے کیا پہنچا دیا میں نے؟ اور وہ سارے یک زبان ہو کر یا اللہ رسول اللہ، آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف، اللہ آسمان کی طرف انگشت شہادت اٹھا کے فرما رہے اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہے، 3 دفعہ فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد امت کی طرف اپنی اس انگشت شہادت کو کہہ کے کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب پہنچائے جو یہاں ہے، اب وہ پہنچائے اس کو جو یہاں نہیں، جو موجود، پہنچاؤ، جاؤ اس کام میں لگ جاؤ، یہ کام ہے تمہارا۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے اس میسج کو رسول اللہ سے لیا اور اس کے بعد اس کام میں اپنے آپ کو لگا دیا۔ میں یہاں رہنے والوں سے سوال کر رہا ہوں، یہ بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والوں سے سوال کر رہا ہوں، جو یہیں کے پیدا ہوئے، جن کے آباء و اجداد یہیں رہے، نہ آتے اگر صحابہ یہاں پر دین لے کر،
کیا ہوتے ہم؟ کیا ہوتے ہم؟ سوچئے صحابہ کو کیا پڑی تھی وہیں. ارے بھائی وہاں جاتے، غار حرا میں نوافل ادا کرتے، غار طور میں نوافل ادا کرتے، 1,00,000 نمازوں کا کعبۃ اللہ میں ثواب پاتے، 50,000 نمازوں کا مسجد نبی میں ثواب پاتے، وہیں چلے لگاتے، وہیں تسبیحات پڑھتے، وہیں اعتکاف کرتے رہتے. تو آج دین کہاں ہوتا؟ بس وہیں ہوتا. ہم کیا ہوتے؟ تصور بھی محال ہے. وہ چھوڑ کر سب کچھ یہاں آئے، جنگیں کی، دین پھیلایا، ہمارے باپ دادوں نے دین قبول کیا، الحمدللہ آج مسلمان ہیں ہم. اور آج اس دین کو اپنے جیب میں ڈال کے ہم بیٹھے ہوئے، نہ خود عمل کر رہے ہیں نہ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. رسول اللہ سے نسبتوں کے دعوے ہیں، کھوکھلے دعوے، شور. وہ ایک مثال بڑی اچھی ایک صاحب دے رہے تھے کہ شور زیادہ کرتا ہی وہی ہے جو اندر سے کھوکھلا ہو، اس لیے تو ڈھول زیادہ آواز نکالتا ہے. ڈھول میں آواز ہو، ڈب 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 پیٹا جائے اس کو، بڑا شور مچاتا ہے، بڑی زور کی آواز، کیوں؟ اندر سے کھوکھلا ہے، خالی ہے. اس کو بڑھ دو اندر، پھر کہاں آواز نکلے گی؟ تو جو کام کرتے ہیں وہ دعوے نہیں کرتے، اور جو دعوے کرتے ہیں وہ کام، عمل، اطاعت رسول، اتباع رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور آپ کی زندگی کے مقصد کے ساتھ میرا مقصد یہ الائن ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائے. ایک نظم ہے، ایک مجھے ان کے لکھنے والے کا نام نہیں معلوم، کسی جگہ پر یہ اصلاً تو انگریزی میں اس نے لکھی تھی، پھر اس کا ترجمہ یہ ایک دفعہ ایک رسالے میں شائع ہوا تھا. اس نے ازمپشن کیا کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو کر اللہ کے اذن سے، اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، وہ آ گئے ہیں بھائی تم سے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ نے یہ حکم دیا، کوئی ایسا معجزہ ہو گیا اور رسول اللہ ملنے آ گئے. اب اس کے بعد کی کیفیات ہے جو اس نظم کے اندر اس نے وہ لکھی ہیں. ذرا اس نظم کو بس سن کے اس کے بعد اپنی آج کی بات مکمل کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تم سے ملنے آ جائیں، بالکل اچانک تشریف لائیں، میں حیران ہوں کہ تم کیا کرو گے. کیا کرو گے؟ ہاں میں جانتا ہوں، تم اپنا بہترین کمرہ اپنے محترم مہمان کو پیش کرو گے، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ طعام کا اہتمام کرو گے، اپنی ہر بات سے انہیں احساس دلاؤ گے کہ ان کی آمد سے تم بہت خوش، بہت دلشاد ہو. ان کی آمد تمہارے لیے ایک اعزاز ہے، ایک ناقابل بیان مسرت اور مسلمان کا ایک حسین خواب ہے. لیکن جب تم انہیں آتا دیکھو گے، کیا ان سے دوڑ کر دروازے پر مل پاؤ گے؟ ان کے استقبال میں اپنے بازو وا کر سکو گے؟ یا ان کی اندر آمد سے پہلے تمہیں اپنا لباس تبدیل کرنے دوڑنا پڑے گا، ان کی نظروں سے چھپا کر تمام رسالوں کو ہٹا کر قرآن پاک سجانا پڑے گا؟ پھر کیا تم اپنے ٹی وی پر وہی لباس، وہی مناظر دیکھ سکو گے، یا ان کی نظر پڑنے سے پہلے ہی دوڑ کر اسے بھی بند کرو گے؟ کیا اس خواہش پر کہ ان کی سماعت سے تمہارا ریڈیو، تمہاری سی ڈیز، ڈی وی ڈیز دور رہیں، ان سب کو کہیں چھپانے دوڑو گے اور پچھتانے لگو گے کہ کاش تم اس وقت اس اونچی آواز میں بات نہ کرتے؟ کیا نغمہ و موسیقی کے آلات چھپا کر ان پر حدیثوں کی کتابیں ڈھانکو گے؟ پھر کیا تم انہیں اپنے گھر کے ہر گوشے، ہر جگہ، ہر حصے میں بلا جھجک لے جا سکو گے؟ انہیں اپنی الماری دکھا سکو گے، اپنے کپڑوں کا کلیکشن، وہ نعمتیں جو تم نے جمع کر کے رکھی ہیں گھر کے اندر، کیا فخر سے ان کے سامنے ان کو رکھو گے اور بتاؤ گے؟ اپنے زندگی کے مقصد پر ان سے بات کرو گے، ڈیبیٹ، ڈسکشن کرو گے، کس لیے جی رہا ہوں، صبح سے شام تک کیا کرتا ہوں، کتنی نمازیں پڑھتا اور کتنی چھوڑتا ہوں، مسجد میں کتنا وقت گزرتا ہے، قرآن کے ساتھ کتنا وقت گزرتا ہے؟ کیا انہیں بتا سکو گے؟ کیا کچھ دن ان کے ساتھ صبح شام بتا سکو گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو اس رنگ میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ کا رنگ ہے، جو اللہ کا رنگ ہے، وہ طرز زندگی، وہ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن کہیں کسی درجے میں کوئی تو ایک کیفیت ہو کہ رسول اللہ دیکھیں اور فخر سے کہیں کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے. آمین یا رب العالمین.